attain that khushu'. Before I mention some points, I would like to mention some of the stories with you. اور سب سے پہلے کس کی سٹوری جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the leader of people of خشوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب نماز پڑھ رہے تھے وہ, تو میں جب قریب پہنچا تو ان کے چیسٹ سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے ایک پاٹ بوائل کر رہا ہوتا ہے, آؤٹ آف کرائنگ اینڈ ویپنگ, اور رونے سے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا ان کا انتظار کرنے کے لیے. and he had خشوع in his صلاح, اور جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے دعا پڑھی, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقل به قدمی. اور مجھے امید ہے ہم سب کو یہ دعا یاد ہوگی. یہ رکوع میں پڑھنے والی ایک مصنون دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نہیں یاد تو ہمیں بڑا سوچنا کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کے 20 سال گزر گئے, ہم نے thousands of idioms تو یاد کیے, ہم نے ڈفرینٹ کارل مارکس کی اور کتنی بکس تو پڑھی, ہم نے کتنے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ لی, ہم نے کتنے آورز آف سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹائم اسپینڈ کر دیا, بٹ نہیں کیا تو ہم نے جو کام 5 وقت ہم کرتے ہیں اس کی رکوع کی دعا یاد نہیں کی جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت, یا اللہ میں تیرے سامنے رکوع میں چلا گیا, وبک آمنت ولک اسلمت, اور میں تیرے پہ ایمان لے کے آیا اور میں نے اسلام قبول کیا, تیرا دین ایکسیپٹ کیا. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی, جھک گئی تیرے سامنے یا رب میری سماعت, میری نظریں, میرا مائنڈ, میری بونز, میری وینز, اور جو کچھ میری باڈی جس چیز پہ سوار ہے, میرے ٹانگیں جس چیز پہ سوار ہیں, وہ سب جھک گیا تیرے سامنے یا رب. یعنی میری جو رائڈ ہے وہ, اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جو میری ٹانگوں نے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے میرے میں سے یا رب, وہ سب تیرے سامنے جھک گیا. ان کی الفاظ میں بھی خشوع تھا اور ان کے کردار میں, ان کے دلوں میں بھی خشوع تھا. اور ہمیں تو سبحان ربی العظیم سے آگے کچھ نہیں آتا, اور وہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے بس ہم سمیع اللہ لمن حمدہ میں چلے جاتے ہیں بس کوئکلی جیسے. اور سجدے ہمارے جیسے وہ مرغا ٹھونگے مارا ہوتا ہے نا زمین پہ چگنے کے لیے, ایسے ہمارے سجدے ہو گئے والعیاذ باللہ. قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حضرت ابو بکر کے گرینڈ سن ہیں, حضرت عائشہ کے نیفیو ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی آنٹ سے یعنی حضرت عائشہ سے صبح ملنے کے لیے جایا کرتا تھا, ان سے ملتا تھا, سلام کرتا تھا, اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. مجھ سے بڑی محبت کرنے والی, مجھ بڑا شفقت کرنے والی تھی وہ. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اپنے کام پہ جانے سے پہلے ایز یوزول, تو وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھیں. تو وہ پڑھتے کہتے ہیں میں نے جب سنا تو کیا پڑھی ہیں, تو کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. جنتیوں کے الفاظ ہیں سورۃ طور میں آیت نمبر 27 میں, کہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا, فضل کر دیا, اور ہمیں عذاب السموم سے, دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں. اور حضرت عائشہ پڑھ رہی تھیں. کہتے ہیں میں باہر ویٹ کرتا رہا کہ ابھی رکوع میں جائیں گی, ابھی ختم کریں گی تو میں ان سے ملوں گا. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں بہت دیر لگ گئی اور میں بہت بور ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو اپنے کام شام کر کے آج واپس میں مل لیتا ہوں. میں گیا, میں نے اپنے کام شام کیے, جتنی رولز رسپانسبلٹیز تھی میں نے سنبھالی. اور جب کافی دیر بعد جب میں واپس آیا, جب ان کے دروازے تک پہنچا تو سنا وہ کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا اور ہمیں عذاب السموم سے بچا لیا. ایز اف کہ یا رب پلیز یہ الفاظ میرے منہ سے نکلوا دینا, یا رب پلیز یہ الفاظ میرے ہوں اور ہم جیسے لوگوں کے ہوں کہ ہم قیامت کے دن اور جنت میں جا کے بول رہے ہوں یا رب ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اینڈ شی واز ریپیٹنگ دا سیم آیت اگین اینڈ اگین, اور ہم لوگ ہماری نماز یا اللہ المستعان. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کو
اٹھایا جائے گا. کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ واپس آئیں گے؟ کس دن؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے. تو عبداللہ بن عمر کو یہ ریئلائز ہوا کہ they had خشوع in their hearts کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کیا اعمال ہیں، اور کیا اعمال تھے ان کے، اللہ اکبر، اور میرے کیا اعمال ہیں. وہ رونا شروع ہو گیا، اتنا روئے کہ حتی وہ بے ہوش ہو گئے، and he collapsed. ان کا خشوع ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور ہم لوگ پورا پارا پڑھ لیا اور پتہ نہیں چلا کیا بنا. عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ مسلمین تھے تھوڑے سے کے لیے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے، اور حجاج بن یوسف ان کا قاتل تھا، اور ان کے قتل یعنی اس نے ان کو شہید کر دیا، اور حجاج بن یوسف ان کی قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اور باہر کیٹاپلٹ سے منجنیق سے پتھر پھینک رہے بڑے بڑے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں، اور ان کے پتھر ان کے آگے سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے، اور پیچھے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ پتھر ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں، بٹ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی he didn't care about those stones and he was martyred in Kaaba, بٹ ان کو فرق نہیں پڑا. اور ہمیں تو ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے، ہماری پوری نماز ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے عبداللہ بن زبیر، تو کہیں سے نا کچی چھت ہوا کرتی تھی، تو سانپ چڑھا ہوا تھا اور سانپ گرا ان کے گھر میں ان کے پاس. تو لوگوں نے چیخنا چلا الحیہ الحیہ. وہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کتنی دیر سے آپ کو چیخ چلا رہے تھے، آپ کے ساتھ سانپ ہے، اور پھر ہم نے اس کو آ کے مار دیا، آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے I didn't realize، میں اتنا انوالو تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. I mean, they were not faking it. مسلم بن یسار رحمہ اللہ سلف میں سے ہیں، نفل نماز پڑھے گھر میں، انہیں گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا مسلم بن یسار کھڑے، تو ان کو بلاتے رہے، چیختے رہے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی ہے. اور جب نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا؟ آپ کو نہیں پتہ چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے دوسری آگ نے اس آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا، which is the fire of جہنم. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اور it was a day out with his friends، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو نماز پڑھ لی اور پھر نفل ادا کر رہے تھے اپنے. تو نفل ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو بولا اپنے دوستوں کے، جس میری کمر سے اٹھاؤ کپڑا، کچھ ہے کمر میں. تو جب دیکھا کہ ایک ہارنیٹ جس کو ہم تمبوڑی بولتے ہیں وہ اندر گھسی ہوئی تھی، سمہا وہ سنیک ان کر گئی، اور 16 سے 17 اس نے بائٹ کیا ہوا تھا اور وہ سوجے ہوئے تھے ان کی اسکن. تو نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کیا؟ فوراً سے ہمیں بتاتے. 16 سے 17 آپ کو بائٹس کی ہیں اس نے، اور آپ کا جسم پھولا ہوا ہے. کہتے میں سورہ مکمل کر رہا تھا، سورہ پڑھا تھا، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو ختم کروں یہیں پہ. Dear brother and sister, subscribe our channel The Fans for more beautiful videos. جزاک اللہ خیر.